بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پہلے دو لیکچرز میں تو بیسکس تھیں کہ جب تہذیبی تاریخ تو اس میں کیا بیسکس ہیں کہ جسے ہم سمجھ لیں۔ اب ہم پریکٹیکلی آ کے کہ جو ہسٹری میں ہوا ہے، جو اہم واقعات ہیں دعوت، علم، فکر اور تہذیب سے متعلق، تو وہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ سٹارٹ ہم کر رہے ہیں زمانہ قبل از تاریخ تا ابراہیمی میلینیم۔ اب یہ کیا ہے؟ تو آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ زمانہ قبل از تاریخ کون سا پیریڈ ہے؟ کہ یہ وہ دور ہے کہ جب انسان کا ابھی جس کی زیادہ کوئی ہسٹری معلوم ہی نہیں ہے۔ جتنا ہمیں مذہبی بکس جیسے قرآن پاک ہے، بائبل ہے، اس میں ہمیں کچھ بیسک پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ انسانوں میں بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام جیسے حضرت آدم تا نوح علیہ السلام تک کا پیریڈ ہے۔ تو یہ پہلا دور ہے۔ اندازہ ہے، ظاہر یہ کوئی 100% کنفرم تو نہیں ہے، کہ فرض کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہاں سے لے کے اب سے 75,000 سال پہلے گزر چکے۔ تو اس سے پہلے یعنی پہلے 75,000 سال سے بھی پہلے کا جو پیریڈ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا، لیکن کب ایگزیکٹ ٹائم ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک دور ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ اس کو ہم 75,000 سے لے کے 2000 بی سی تک۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں یہ بی سی کیا ہوتا ہے؟ بیفور کریسنٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو پیریڈ ہے۔ اب سے 2000 پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 75,000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ تو یہ ایک پیریڈ۔ اس کے بعد گزرتے ہوئے ہمیں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں، بس اتنی ہے کہ جو مذہبی بکس کے اندر جو پتا ہوا بس وہی ہے۔ پھر ملینیم ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے انسان آنا شروع ہوتا ہے ایک ہسٹری کے پیریڈ میں، کہ جہاں ہسٹری کی بکس اور کچھ اور ڈیٹا موجود ہے۔ اب یہ ملینیم ابراہیم علیہ السلام کسے ہم کہتے ہیں کہ 2000 بی سی ٹو 1000 بی سی کا جو پیریڈ ہے، ملینیم کہتے ہیں 1000 سال کو۔ تو یہ 1000 سال ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ انفارمیشن بھی ہمیں ملی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ ہی کی دعوت بہت زیادہ پھیلی ہے۔ تو یہ اس کا ایک خاص پیریڈ ہے۔ اس میں یہ تیسرا دور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جب آپ 2000 سال بی سی میں ہوتے تھے، وہاں سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام جو 1000 بی سی میں ہوتے تھے۔ تو یہ اس دور کا پیریڈ ہے۔ اس کی ہسٹری ابھی کیا ہے؟ ابھی تو یہ بیسک ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا اہم ہوا ہے، اس کی تفصیل میں ہم آگے آ رہے ہیں۔ اب چوتھا دور ایک وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کو ہم محوری ایج یا ایکسیل ایج جسے کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا میلینیم قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، آپ سے پہلے سے لے کے 300 سی کہہ لیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو پیریڈ ہے، ایک یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا پیریڈ ہے۔ یہ 30 سی ٹو 600 سی کو آپ رکھ لیجئے۔ تو یہ ایک پیریڈ ہے جس کی ایک سٹڈیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہم آخر میں آ جاتے ہیں، آخری دور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے، یعنی 600 سی سے لے کے ناؤ، یہ 2019 20 جو کہنا ہے کہہ لیں، آگے کر لیں۔ تو یہ ایک پیریڈ ہے کہ جس کی بہت ڈیپتھ میں ہم یہاں پڑھیں گے۔
یہاں پہ بھی اور بہت سی انفارمیشن ہمیں ملینیم ابراہیم علیہ السلام تک کے پیریڈ میں ہمیں مل جائے گی. اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ بہت کم ہے. اس میں قرآن پاک میں اور بائبل میں کچھ انفارمیشن ہے. آتے ہیں وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام سے پہلے کا دور، یعنی تب کیا تھا یہ تو اب قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک ڈیسیژن لیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دے کہ جو خود ڈیسیژن لے سکے. ورنہ اس سے پہلے تو فرشتے تھے، تو فرشتے تو جیسے اللہ تعالیٰ کہ ویسے کر لیتے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی کہ جو خود اپنی شوق سے خود ڈیسیژن لے کہ نیکی کو اختیار کرے یا برائی کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچ کر وہ اس نتیجے کو پہنچے جس میں اللہ تعالیٰ ان سے جنت میں لے جائے، اور جو اس پر کامیاب نہیں ہوئے ان پہ پھر اللہ تعالیٰ جو بھی سزا دینی وہ دے دے. تو یہ اب ہمیں معلوم ہے کہ شیطان کے ساتھ ایک جنگ کا واقعہ ہوا. یہ خود قرآن پاک میں آپ نے پڑھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو اور جنات یہ مخلوق ہوتی تھی تو انہیں ایک یہ حکم دیا کہ تم حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. تو فرشتے تو سرنڈر ہو کر دیے، لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں جی، ابلیس اس نے تو کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں کرتا جی، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھی اب یہ تمہارا یہ اور آدم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، جو جب تک یہ زندگی ہے اس وقت تک یہ ہوگا. شیطان نے یہ ایک چیلنج کیا تھا کہ بھی اللہ آپ مجھے اتنی اجازت تو دیں کہ میں ذرا انہیں گمراہ کر دوں تاکہ یہ آپ کے کامیاب نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھی کر لو، اگر اتنی ہمت ہے تم میں تو کر لو. تو پھر یہ ایک واقعہ ہوا، ایک اہم واقعہ ہے. تب جا کے وہاں سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا یہ واقعہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ وہ شیطان بھی جیسے حضرت آدم علیہ السلام بھی کچھ کافی عرصے بعد فوت ہوئے تھے، ایسے شیطان بھی مر گیا ہوگا، اس کی اولاد ہوگی اور اسی کے اپنے پیروکار ہوں گے، ان کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے آج تک. اب یہ ایک پہلا واقعہ ہوا کہ جو انسان نے ایک غلطی کی. اس میں یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل رحمۃ اللہ علیہ اور قابیل. یعنی ایک واقعہ کیا ہوا تھا کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں بھائی رہتے تھے. تو قابیل کو حسد تھا حابیل پہ کہ وہ ہر چیز میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا. اچھا، حابیل نے خود قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی حابیل نے کہہ دیا کہ جی میں تمہیں خود نہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، میں سرنڈر بھی نہیں کروں گا، میں بس اپنا یہ سیکیورٹی کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن خیر قابیل کامیاب رہا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اور پھر قابیل نکل آیا نسلوں کی علیحدگی کے ساتھ، الگ الگ شہر بن گئے اور یہ آبادی آئی. اب جو تیسرے بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، جو شیث علیہ السلام، وہ ایک نبی تھے. ان کو یہ نبوت کے ذریعے جو انسان پیدا ہو گئے ان کو بتاتے رہے، انفارم کرتے رہے. اس سے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کرتے رہے تھے. اب یہ شیث علیہ السلام نے بھی کی اور یہ چلتا رہا سلسلہ. اس کے بعد پھر تہذیبی تبدیلیاں آئیں. ایک بڑی تبدیلی آئی جسے شکار کا دور یا ہنٹنگ ایج کہتے ہیں. یعنی کیا ہوا کہ انسان کی اکانومی کا مین کام ہنٹنگ تھا اور ساتھ خانہ بدوشی یہ بن گئی کہ انسانوں نے کیا کیا کہ شروع میں یہ خیمے بنائے یا پہلے غاریں تھیں ان میں رہنے لگے، کچھ چند مویشی بھی پالنا شروع کر دیا. شکار ان کا فوکس تھا، یہ ان کی اکانومی ہوا کرتی تھی.
مویشی پالنا اور زراعت کا ایک پیریڈ آیا جسے ایگریکلچرل ایج کہتے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ یہ اراؤنڈ 75,000 CE. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اوپر میں نے 1 ملین سے 3000 BC کا پیریڈ کہہ دیا کہ جو کہ پری ہسٹری ہے، جس میں زیادہ ہمیں ہسٹری معلوم نہیں ہے، لیکن یعنی اب سے 5000 سال پہلے تک، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا. اب یہ 1 ملین جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر ہے، یہ کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایک بس اندازہ ہم نے ایسے ہی کر لیا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے 10 لاکھ سال گزر چکے. تو یہ اس وقت سے اندازہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی ججمنٹ ہے اور کچھ نہیں. اب دیکھیے کہ یہ 75,000 ایج میں ایگریکلچرل ایج آئی، جس میں موسیقی بھی ایجاد ہوئی انسانوں نے، میوزک بھی. پھر پیتل اور لوہے کے اوزار بھی انسان نے بنا لیے. پیشوں کی اسپیشلائزیشن کا سلسلہ آیا کہ بھی اچھا تم جو ہے نا تم صرف ہنٹنگ کرو، تم صرف کھیتوں پہ کام کرو، تم صرف جانوروں پہ کام کرو، مثال ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں. پھر تحریری ریکارڈ یہ نہیں ہے، نہ معلوم، ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہوتا ہو لیکن ہمیں کچھ کنفرم نہیں ہے. تو جناب یہ ایک پہلا دور ہے کہ جس میں یہ واقعہ ہوا. تو اس کو ہی آگے انشاءاللہ ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. زمانہ قبل از تاریخ میں اور کیا ہوا، یعنی ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ کچھ مذہبی بکس میں ہمیں کچھ مل گیا اور کچھ تھوڑے سے فوسلز مل گئے، تو تب ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ زمانہ قبل از تاریخ میں 0 سے لے کے 3000 BC. اب یہ 0 سے مراد وہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم اس کو ہم 0 کہہ رہے ہیں، وہاں سے لے کے تو اب سے تقریباً 5000 سال پہلے کا پیریڈ ہے جو کہ پری ہسٹری ایریا ہے. اس میں کچھ انسان کو فوسلز ملے جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے. اور ہیومن باڈی ریسرچ یہ بھی ایک ٹیکنیک انسان نے آ گئی ہیں کہ پرانے انسانوں کے کچھ نہ کچھ ہڈیاں مل گئیں تو اس پہ آپ کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں، تو اس سے کچھ پتہ چلتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ افریقہ میں دریافت ہونے والی قدیم ترین ہڈیوں کی ریسرچ ہوئی ہے. 100,000 سال پہلے کا انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہ پتہ چلا ہمیں. اب کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہم نے جب ان کی باڈی اور DNA کو لے کے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ ابھی انسان سوچنے سمجھنے والی مخلوق تھا اس وقت. پتھروں میں بنائے گئے نقش و نگار، یعنی انسان ایسا کرنے لگا، کچھ تصویریں جو پتھروں پہ انہوں نے بنائی، یہ ہوا. مجرد تصورات جس سے آبسٹریکٹ تھنکنگ جیسے نیکی، بدی، شرم و حیا، بے شرمی، محبت، نفرت، یعنی یہ وہ جو کانسیپٹ ہیں جسے مجرد تصورات، جو کہ جس کا مٹیریل کچھ نہیں ہے لیکن کانسیپٹس ہیں، تو یہ تھے انسان میں، یہ پتہ چلا. اچھا یہ مذہبی بکس میں ہمیں، قرآن میں اور بائبل میں ہمیں بہت تفصیل سے ملتا ہے، جس کی مثال آپ نے پہلے پڑھ لی، جیسے حابیل اور قابیل کا کیا معاملہ ہوا تھا، اس طرح شیس علیہ السلام نے کیسے دعوت پھیلائی اور معاملہ ہوا، تو یہ چلتا رہا. اس کے بعد اور پرانا کیا ہمیں ملا ہے، جرمنی کی نیندر وادی، یہ نینڈر ویلی جسے کہتے ہیں، تو اسے ہومو نرتھلینس، یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں کچھ ہمیں پتہ چلا ہے 125,000 سوا لاکھ سال پہلے میں شکار ہوتا تھا. خاندان کی صورت تھی کہ لوگ خاندان کی طرح رہتے تھے، لباس ہوتا تھا انسانوں میں، اوزاروں کے ذریعے یعنی کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسی مشینیں تیار کر لی تھی، اپنے بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے، مردوں کو دفن کرنا بھی ان میں تھا، اور ملحدین جو
एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जिन्हें कहते हैं वो तरदीद करते हैं, कहते नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मटेरियल हमें मिला है खुद जर्मनी के एरिया में कि उस ज़माने में भी इंसान में ये सलाहियत थी। तो जनाब इस हद तक हमें पता चला था, तो अब इसको अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।